السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء و رسولوں کے آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ پر۔ اب میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فتنہ اور فساد پھیلانے والے شخص کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نام شکیل ہے اور والد کا نام حنیف ہے۔ اس آدمی کو لوگ شکیل بن حنیف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آدمی فتنہ اور فساد پرست ہے۔ اس کو لوگ دجال اور کافر بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ آدمی دربھنگا میں بہار کے عثمان پور سے ہے، اور اس نے 11 سال پہلے امام مہدی اور مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، اور وہ آج تک اس بات پر قائم ہے۔ اور جب اس نے دعویٰ کیا تھا تب وہ دلی شہر کا رہنے والا تھا، اور وہاں اس نے ایک نئی قادیانیت کی بنیاد ڈالی تھی۔ قادیانیت کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا، غرور کرنا بھی ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے بھی اپنے بارے میں کچھ دعوے کیے، جیسے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ، نعوذ باللہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ اور 100 سال کے بعد شکیل بن حنیف نے بھی ایسے دعوے کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے دلی سے نکالا گیا، اور آج اس نے مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں اپنی بستی بسا لی۔ تو ذرا سوچئے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جس سے انہوں نے اپنی بستی بسا لی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کافر ہے، تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تو ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد یہودی کر رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ نعوذ باللہ ایسا کسی مسلمان کے ساتھ نہ ہو۔ اب آپ خود سوچئے 125 سال پہلے ایک انسان ایسا دعویٰ کرتا ہے اور اچانک اس کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے اور اپنے ماننے والوں کو اچھی خاصی رقم دیتا ہے، اور اب 125 سال کے بعد پھر ایسا ہی ایک شخص اپنے آپ کو مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے پاس بھی اتنی دولت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے اسپیشل ایک بستی بسا دیتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے پیچھے یہودی ہے جو ان کی خفیہ طور پر مدد کر رہے ہیں۔ اب ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد کو مہدی نہ ماننے کے لیے علماء اکرام نے مسجد میں اعلان کیا تھا اور تمام لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو امام مہدی نہ ماننا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اس سے میل نہیں کھاتی، اور اب شکیل بن حنیف کے خلاف بھی مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو مہدی اور عیسیٰ مسیح نہ ماننا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پر یہ سچا نہیں اترتا۔ یہ سب باتیں ان منصوبہ کرنے والے یہودیوں کو پہلے سے پتہ تھی کہ علماء اکرام ماننے سے انکار کر دیں گے، لیکن مصیبت تو تب آئے گی جب واقعی میں حضرت مہدی کا نزول ہوگا اور لوگ ان کو بھی ماننے سے انکار کریں گے، اور ایسا یہودی سمجھتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس وقت بھی علماء اکرام ہوں گے جو ساری نشانیاں دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہی حضرت مہدی ہے۔ خلاصہ ہے کہ حضرت مہدی کے لشکر کو ابھی سے گمراہ کیا جا رہا ہے، ابھی سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ شکیل بن حنیف نے اب تک جتنے بھی دعوے کیے ہیں سب قرآن اور احادیث سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ آیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا قیامت کے وقت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، البتہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ وہ ایک دجال اکبر خروج کرے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے میں اتروں گا، بس اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو امام مہدی اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ یو پی اور لکھنؤ میں خفیہ طور پر اس فتنے کی دعوت چلائی جا رہی ہے، اور یہ لوگ کسی عالم کو نہیں بلکہ جو علم دین سے دور ہے، جو قرآن اور حدیث نہیں جانتے، اور خاص کر کالج کے اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان سے خفیہ طور پر ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں دینی باتیں بتا رہے ہیں، اپنی باتوں سے ان کو اعتماد دلا رہے ہیں اپنے عالم ہونے کا، اور جب یہ ان کا اعتماد میں آ جائے تو انہیں دجال کے آنے کا یقین دلا رہے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کو دجال بتا رہے ہیں، اور کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ اور فرانس دجال ہے، اور ان دونوں ملکوں کا نام ایک ساتھ لکھ کر بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور فرانس کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی پوچھے گا دجال کی آنکھ کو، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ دجال کی آنکھ کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا دجال کی تیسری آنکھ بھی ہوگی، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں سیٹلائٹ کو تیسری آنکھ کہہ رہے ہیں دجال کی، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح وہ کئی دعوے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دجال کے آنے کے بعد امام مہدی اور مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں، اور کہتے ہیں نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ بیعت کر لیں۔ اگر سننے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بیعت کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اگر وہ بیعت کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو اسے اورنگ آباد کے پڑے گاؤں لا کر بیعت کروائی جا رہی ہے، اور اس بات کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ بیعت سے پہلے شکیل بن حنیف کا نام نہ لیا جائے، یہاں تک کہ لوگوں کو پوچھنے پر بھی وہ لوگ شکیل بن حنیف کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور شکیلیت کی دعوت کر دینے والے لوگ اتنے معصوم نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ لمبا کرتا، ٹخنے سے اوپر پیجامہ اور سر پر جالی کی ٹوپی، اور نہایت شریف انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اسی لیے بنائے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ اس شخص کا نام شکیل اور والد کا نام حنیف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی آپ ہی کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت مہدی کا نسب فاطمہ تک پہنچے گا، جبکہ شکیل اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور وہ ہندوستانی نسل کا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ گورے رنگ اور خوبصورت ہوں گے، لیکن شکیل ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ظلم و ستم بہت زیادہ ہوگا اور ان کو ختم کرنے کے لیے وہ آئیں گے، لیکن شکیل کو تو دعویٰ کر 11 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی امن و امان قائم نہیں ہوا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمران ہوگے، لیکن یہ شکیل تو چھپتا پھر رہا ہے، اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہیں گے اور 7 سال تک حکومت بھی کریں گے، لیکن شکیل کو دعویٰ کر 11 برس ہو چکے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ان باتوں سے صاف صاف ظاہر ہے کہ شکیل امام مہدی کے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب باری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، جبکہ یہ شخص
اپنے باپ حنیف کے یہاں پیدا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ابن مریم انصاف پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ صلیب کو توڑو گے، یعنی حضرت مہدی کی آمد کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی اور خنزیر کی نسل کو قتل کر دیں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا، درمیانہ خن، سرخ و سفید رنگت، باوقت نزول ہلکے رنگ کی 2 زرد چادریں زیب تن کیے ہوں گے۔ یہ حدیث میں ہم نے جتنے بھی نشانیاں بیان کی ہے، شکیل بن حنیف ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی سے میل نہیں کھاتا۔ آخر میں درخواست اور گزارش کرتی ہوں، ان لوگوں کی باتوں کا ہرگز بھی یقین نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی روح کو سیاہ نہ کریں۔ اے مسلمانوں، کیوں اسلام سے خارج ہو رہے ہو؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے انکار کر رہے ہو؟ جب قبر میں فرشتہ پوچھے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تو جب کیا کہو گے؟ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم سب مسلمانوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور جتنے بھی مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کمی پیشی نظر آ جائے تو کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا، اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیراً۔